تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو ایک چھوٹا سا بہانہ چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان اکثر اپنے مذہب کو ٹھیک طرح فالو نہیں کرتے، تو اکثر غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم لوگ خود اچھے نہیں ہو تو تمہارا اسلام ہمیں کیا اچھا بنائے گا۔ لیکن جس نے بھی قرآن اور حدیث کو صحیح طرح پڑھا، ان میں زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور اسلام قبول کر بھی رہے ہیں۔ ویڈیو کی جانب آتے ہیں کہ ایک لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں جب 14 سال کا تھا تو میری لڑائی ہوئی اپنے والدین سے اور میں گھر سے بھاگ گیا، لیکن جب میں اپنے گھر سے بھاگ گیا تو ایک آدمی تھا جو کہ سعودی عرب سے تعلق رکھتا تھا، وہ مجھے کیرلا لے گیا اور مجھے اس نے اسلام کے متعلق باتیں سمجھانا شروع کر دیا تو میں مسلمان ہوا۔ یہ لڑکا اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیتے ہوئے خود ہی سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر سنانے لگا۔ When I was 14, I ran from my home, fighting my family. A man from Saudi take me to Kerala. He teach me Islam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. سب کے سامنے کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ تب اس لڑکے نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آج یہ سب کے سامنے قبول کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے تو خوش آمدید کہنے لگے کہ آپ امن کے مذہب میں آ چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکے کے ذریعے یہ بھی ثابت کروایا کہ اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرتا، تو اس لیے لڑکے سے سب کے سامنے پوچھنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ جس شخص کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا ہے اس نے کوئی تلوار یا بندوق رکھ کر اسلام قبول نہیں کروایا ہوگا۔ No sword was used by that Saudi. Did you use any sword on you, brother? No. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو سٹیج پر بلانے کا مقصد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میری تقریب میں انتہائی زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور مجھے یہاں اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ مجھے اکثر لوگوں کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جذباتی ہو کر کہا کہ جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ کھلے دل سے قبول کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا دیس عبادت کرنے اور تبلیغ کرنے کی اجازت دیتا ہے، ہم یہاں پر آزاد ہیں۔ بہت ہی کم ممالک ہیں جو کہ یہ اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے اور عبادت کر سکتا ہے، یہ ہمارے آئین میں ہے اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو کہ یہ آزادی دیتا ہے۔ This country, India, that every citizen of India has the right to preach, practice and propagate his religion. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوستان اور اسلام کی ایک اہم بات بتائی کہ دونوں اس چیز پر عمل کرتے ہیں کہ انسانوں کو آزادی ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انڈیا بھی زبردستی نہیں کرتا اور اسلام بھی زبردستی نہیں کرتا۔ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکے کو سٹیج پر بلا کر گلے لگا لیا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی دیا تاکہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھ کر سمجھا جا سکے۔ ناظرین، یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ عربی زبان جانتے ہیں اور قرآن کے مطلب کو سمجھتے ہیں، تبھی تو اکثر غیر مسلم بلکہ زیادہ تر مسلمانوں کو بھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسپیچ دی جس میں اس نے کہا تھا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ From your son that reading it while understanding. ناظرین، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سوال کرتے ہوئے اس بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں اور شاید اس کو سمجھنے میں مشکل درپیش آ رہی ہے، تو کیا عربی زبان سیکھنا لازمی ہے؟ میرے خیال میں تو لازمی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے فاروق نائک نے کیوں وہ اسپیچ دی تھی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میرے بیٹے کی تقریر سنیں تو اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ عربی زبان سیکھنا لازمی ہے، حتیٰ کہ میں بھی عربی زبان نہیں جانتا، تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے۔ میرا بیٹا الحمدللہ عربی زبان جانتا ہے، وہ قرآن کو ڈائریکٹلی ترجمہ کر سکتا ہے، لیکن میں نہیں۔ I don't know Arabic as a language, but my son knows, mashallah. He knows better than me. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ سمجھ لیا جائے کہ قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو عربی زبان سیکھنا لازمی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو اور بہتر طریقے سے سمجھیں تو پھر اس کے لیے آپ کو عربی زبان سیکھنی ہوگی، کیونکہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں اس کا ترجمہ 100% صحیح نہیں ہوتا ہے، اور عربی ایک سخت زبان ہے اور کسی بھی سخت زبان کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ So translation of the Quran can never be close to the Quran because
The Arabic language is so powerful. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات بھی ظاہر کی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ترجمہ 100% ٹھیک طرح سے کرنا مشکل ہے، کیونکہ عربی ایک سخت زبان ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی عربی زبان میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اور اچھی طرح قرآن کو سمجھنا چاہتے ہوں تو عربی زبان سیکھنا لازمی ہوگا۔ اس لیے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تو کم سے کم آپ ترجمہ پڑھیں اور اس کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کریں، چاہے وہ ترجمہ ہندی ہو یا پھر اردو۔ تو میری بیٹی کی اسپیچ کا مقصد یہی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ دنیا میں 80% سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے، عربی زبان بولنے والے نہیں ہیں، اس لیے اگر قرآن کی خالی تلاوت بھی کرتے رہیں تو بھی ثواب ملتا ہے۔ Most of the Muslims, when they recite the Quran, they recite in Arabic but they don't understand it. So it is the most widely read book in the world, but it is also the book which is maximum read without understanding. یہ واحد کتاب ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ تو میرا بیٹا اسپیچ میں یہی کہتا ہے کہ اکثر لوگ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، کم سے کم سمجھ کر پڑھا جائے تو زبان آپ بہتر طریقے سے جان سکیں گے۔ آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید فائدے بھی بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے تو بہتر ہے اس پیغام اور احکامات کو سمجھا جائے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے اسکول کے بارے میں بھی بتایا کہ کیسے وہاں پر قرآن کو سمجھایا جاتا ہے۔ And no Lugha Fusa, which is taught in our school which we started, Islamic International School in Bombay, Islamic International School in Chennai. Then we find the attachment. امید ہے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل دین اسپیچز۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔